نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله رب العالمين. باعث پر تشریف فرما علماء امت اور میرے دینی بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے پیشتر آپ نے بہت سارے علماء کرام کی تقاریر سماعت کی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے فاضل علماء نے قرآن و حدیث سے وابستہ گفتگو کی ہے، یہ سب آپ کے خوش نصیبی ہے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے کہ جس ادارے کے تعلق سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اس ادارے میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کے پیغام کو آپ کے گوش گزار کیا ہے. مدرسہ اصلاح المسلمین بڑا حسین نام ہے. اصلاح المسلمین جہاں مسلمانوں کی دینی، ایمانی، اخلاقی، سماجی، معاشی، تجارتی زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح ہو. بڑا جامع لفظ ہے آپ کے مدرسے کا اصلاح المسلمین. مسلمانوں کی جہاں اصلاح کی جائے یا اصلاح ہو. آپ کا ادارہ کہاں تک کام کر رہا ہے یہ تو میں نہیں جانتا. نام سے بہت ساری توقعات وابستہ ہیں کہ یقیناً یہاں سے پیغام نشر ہوتا ہوگا اور یہاں کے لوگ قرآن سے، دین اسلام سے، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے یقیناً جڑے ہوئے ہوں گے. یہ آپ کے گاؤں کے لیے اس کو بھال پٹی کہتے ہیں. میں اس کو حسن کے اعتبار سے بھلائی پٹی کہتا ہوں. نام بھی بڑا اچھا ہے، ادارہ بھی بڑا اچھا ہے، اور تقریباً لوگ بھی یقیناً اچھے ہوں گے. قرآن کا ایک مطالبہ ہے سب سے، اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اور آپ صبح سے شام تک 5 وقت میں جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نمازوں میں سورہ فاتحہ تقریباً پڑھتے ہیں، چاہے فرض کی شکل میں، چاہے واجب کی شکل میں، چاہے سنت کی شکل میں. تقریباً ہر رکعت میں 48 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. مطالبہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی بڑائی، اس کی حاکمیت سب بیان کی کہ اللہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا سکے جس پہ چل کے لوگ دنیا میں بھی نیک نام ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی نیک نام ہوں گے، اور آپ کی رحمتوں کے حقدار میں شمار کیے جائیں گے. نافرمانوں گمراہوں کا راستہ نہ دکھانا ہماری یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان مانگتا تو ہے، اللہ نے قرآن عطا کر دیا، ان قرآنی ہدایات پر ہم عمل کتنا کرتے ہیں. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. ہمیں اللہ نے، اس کے نبی نے جو ہدایات دی ہیں زندگی کے لیے، وہ ہدایات کیا ہیں؟ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا، ان کی ہدایات پر عمل کرنا، یہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی اور کامیابی کی دلیل ہے. مگر میرے عزیزو، ان مدارس کے ذریعے سے جہاں حفاظ کرام تیار کیے جاتے ہیں اور خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں رسول کی طرف سے کہ جن بچے نے، حافظ قرآن نے قرآن کو پڑھا، یاد کیا، ان کی ہدایات پر عمل کیا، تو اس کی تو نیا پار ہے ہی، ان کے ماں باپ کے ساتھ بھی بڑا حسین عمل ہوگا. فرشتوں کی موجودگی میں حسین تاج پہنایا جائے گا.
چاند اور سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، اتنا منور وہ تاج ہوگا۔ حافظ قرآن اپنے گھر والوں کو جن پر جہنم کی آگ فرض ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سفارش کر کے ان کو بھی بخشوا دے گا۔ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، مگر عام میں سے کتنے مسلمان، آپ کے بھال پٹی میں کتنے حافظ قرآن ہیں، مدرسہ اصلاح المسلمین ہونے کے باوجود؟ یہ محاسبہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ محاسبہ کرنا گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے یہاں پاور ہاؤس ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، مگر ہماری نسلوں میں ہدایت کیوں نہیں؟ قرآن کی تعلیمات ہم نے کیوں نہیں؟ کمزوری کس کی ہے؟ آپ کو اس ادارے کی طرف، جہاں آج الحمدللہ آپ جلسے میں تشریف لائے ہیں، ٹھنڈک کے باوجود ہمارے بوڑھے حضرات بھی تشریف فرمائیں، جوانوں کی تو خیر بات ہی کچھ اور فون میں کریں گے اور بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے معمر حضرات یہاں تشریف فرمائیں۔ یہ بڑے دلدردے کی بات ہے کہ آپ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، علماء کرام کی تقریریں سن چکے ہیں، سن رہے ہیں، اور ابھی 2-3 اور علماء کرام کی تقریریں سماعت فرمائیں گے آپ۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارا کام صرف سننا ہی نہیں ہے، سن کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنا بھی ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑوں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، مردوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، ساری چیزیں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں خود کو پیغام دیا ہے، مگر افسوس کہ مدارس ہونے کے باوجود چراغ تلے اندھیرا رہتا ہے۔ اس گاؤں کے لوگ مدرسے سے زیادہ جڑتے نہیں، روحانی بھی جڑیں، مالی طور پہ بھی جڑیں، اس سے علم حاصل کریں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، اور آپ بھی اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، اگر آپ برا نہ سمجھے تو، چونکہ ہم اور آپ سب ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، اسلام سے ہم اور آپ جڑے ہوئے ہیں، کوئی ہم آسمان سے نہیں آئے ہیں، ہم بھی اسی سماج کا ایک حصہ ہیں، مگر ہم جب تک اپنی کمزوریوں کو کہیں گے نہیں، اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے، تو یہ ہمارا مرض ختم نہیں ہوگا۔ 5 وقتہ اذانیں ہوتی ہیں ہر مسجد میں، الحمدللہ 5 وقت کوئی نہ کوئی صاحب اذان دیتے ہیں، مگر ایمانداری کے ساتھ اذان دینے والے مؤذن صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم اذان کے جو الفاظ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، نہیں معلوم۔ تصحیح کرنا تو الگ بات رہی ہے، بالکل نہیں معلوم کہ اذان کا مطلب کیا ہے، بس ٹھیک ہے پکار دو، ٹائم ہو گیا ہے، لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے، عام سی چیز ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں، مگر ہر مؤذن جو اذان دے اس کے اندر ایک للک ہو، ایک تڑپ ہو، حی علی الصلاۃ، لوگ آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ اسے مطلب معلوم ہونی چاہیے کہ ہم پکار رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ مطلب سمجھ کر کے اذان دیں گے، اور کہیں اصلاح المسلمین میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس مسجد میں امام صاحب ہیں جہاں آپ اذان دیتے ہیں، امام صاحب سے کہیں مولانا اذان کا مطلب کیا ہے ہم کو سکھائیے، روز 2 لفظ سیکھ لیں آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں، اپنے اختیار میں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ جب آپ اس تصور سے اذان دیں گے تو آپ کے اذان کے اندر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوگی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مدرسہ اصلاح المسلمین صرف قرآن کو رٹانے کے لیے نہیں، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہے،
مگر پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے بالٹی لے کر، کنواں نہیں جاتا کہ بھائی لو بالٹی بھر لو، ٹرم بھر لو اور پتیلی بھر لو۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ساتھ ساتھ ہماری سماجی زندگی کا جو تانا بانا ہے وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ بے شمار واقعات مسلم خواتین کے میاں بیوی کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں۔ کم سے کم مردوں کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ ہم نے جس خاتون کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہے، جو میری جیون ساتھی بن کر کے آئی ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، ہمیں اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مسلمانوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، غلام مت بن جانا، مگر ظالم بھی نہ بننا کہ ذرا سی باتوں پر تھپڑ مارنا شروع کر دیا، لات جوتے سب چلانے شروع کر دیے، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ غور سے سنیں، ہم لوگ تو کبھی کبھار دین سیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، وہ باقاعدہ ایک ایک بات پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ کچھ لوگ مل کر کے حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ شادیاں کرتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ ہم لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں لڑکی کس معیار کی ہے، کس گھرانے کی ہے، اس کے یہاں سے کتنی خیرات مل پائے گی، کتنا جہیز مل پائے گا، اور براتیوں کا شاندار استقبال ہوگا کہ نہیں ہوگا، بس ہم لوگ اسی میں مست ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھا کھانا کھلایا، لیکن شادی کرنے والے مرد پر جن کی بولیاں لگتی ہیں، بٹ ایک کو کم کر دو، ساؤنڈ پلین کر دو، آواز کلیئر ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام تشریف لائے اور پوچھا کہ ما حق الزوجۃ احدنا علیہ یا رسول اللہ، میرے آقا ہمیں بتائیں کہ ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ مسلمانوں میں نہ جو نکاح کرنے والا نوشہ ہے، نہ وہ کسی آدمی سے جا کے پوچھتا ہے، نہ اس کے والد کو پتا ہے، نہ والد کہتے مولانا کے پاس جا کے پوچھاؤ تمہاری شادی ہو رہی ہے، تم کو کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے ہندی کی چندی کر دی، پوچھا میرے آقا ہمیں بتائیں ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نکاحی فارمولہ پیش کیا، فرمایا دیکھو بیوی تمہاری جیون ساتھی ہے، شریک زندگی ہے، اس کے 5 حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں عام حالات میں۔ بس کسی کو غور سے سن لے، میری طرف سے لکھنؤ سے لایا ہوا تحفہ سمجھ لے، یہ تحفہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میرا نہیں، خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے۔ اگر اس تحفے کی ناقدری کی تو رد عمل خطرناک ہوگا، چاہے 70 سال کے بوڑھے ہوں، چاہے 35 سال 36 سال کے جوان ہوں، اگر بیویوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا تو اللہ کی مار سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا حقوق ہے 5؟ غور سے سنیں، مرد، بوڑھے، جوان جو شادی شدہ ہیں وہ سن لیں، بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ فرمایا رسول نے ان تطعمها اذا طعمت، بیوی شریک زندگی ہے، اس کا تم مردوں پر یہ حق ہے کہ جس معیار کا تم کھانا اپنی بیوی کو بھی کھلانا۔ دیہات میں تو ٹھیک ہے، جو گھر میں پکا سب نے کھا لیا، شہر میں بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گھر میں دال روٹی پکی ہے، آلو کا بھرتا ہے، شہر میں شوہر کہہ رہے ہیں ہم تو پراٹھے کھائیں گے۔ لیکن نبی نے جنت جو قانون دیا کہ جس معیار کا تم کھاؤ گے اپنی بیوی کو کھلاؤ گے، نمبر 1۔ نمبر 2 وَتَقْسُوهَا إِذَا كَسَيْتَ، جس معیار کے کپڑے تم اپنے لیے بنواؤ گے اسی معیار کے کپڑے اپنی شریک زندگی کے لیے بھی بنواؤ گے۔ اگر مولانا 5000 کی شیروانی پہن رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ 5000 کا نہ دے سکے تو کم سے کم 3000 کا سوٹ اپنی بیگم کو بھی ساتھ میں سلوا کر کے دیں۔ روز مرہ گھر میں پہننے والے سادے چلیں گے،
لیکن محفلوں میں جس طرح آپ ٹیپ ٹاپ جاتے ہیں، بیگم کو بھی اچھے کپڑے دلوائیے آپ اپنے معیار کے مطابق۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تیسری بات، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، غور سے سنیں آپ، لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، ٹھنڈک بھی ہے اور وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے تیسری بات سنیں، تیسری ہدایت سنیں جو ہمارے خاص کر عام معاشرے کے اندر بیویوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ ہوتا ہے کہ بیوی نے اگر ذرا سی بات کہہ دی تو فوراً ان کا استقبال یوتم غصم مکملات فائلات الفائلات الفائلات پوری غزل دہرا دی جاتی ہے، اور کبھی ڈنڈے لاٹھی جو ملا بیوی کو غلام اور بادی سمجھ کر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھے گا، بیوی زندگی کی 50% پارٹنر ہے، جتنے کے حقدار آپ ہیں اتنے کے حقدار بیوی ہے۔ بیوی کو رانی بنا کے لائے ہیں، نوکرانی نہیں، وہ آپ کے گھر میں کھانا پکاتی ہے، یہ اس کا احسان ہے، آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر اس نے کوئی بات انکار کی کہہ دی، آپ کو جواب دے دیا، خان صاحب کا پارا آسمان پہ چڑھ گیا اور آپ نے ہاتھ کا استعمال ڈنڈے اور جو ملا آپ نے شروع کر دی، فرمانی وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، خبردار کوئی آدمی چاہے وہ دیوبند کا مولانا ہو، چاہے بھال پٹی کا ایک عام انسان ہو، بیوی کے چہرے پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، مارنے کے لیے، پیار کے لیے تو ہے، مارنے کے لیے نہیں۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، ذرا سی بات کی اور فوراً کپڑا برسانا شروع کر دیا، اس کی اجازت ہے۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، گناہ ہے اپنی بیویوں کے چہرے پہ تماچے مت مارا کرو۔ اللہ کی بنائی صورت کو بگاڑنے کا حق کسی انسان کو نہیں ہے۔ دیوبند کا مفتی بھی ہے، اس کو بھی حق نہیں کہ بیوی کے چہرے پہ تماچے مار کر اس کی صورت کو بگاڑ دے۔ مگر ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے، ماں باپ نے بیاہ دیا، 20 سال میں میاں رکھے بیٹھی کے جوتے مارو، لاٹھی مارو، ڈنڈے مارو، گالیاں تو بیچاری برداشت کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا انصاف نہیں ہوگا؟ ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ تو 3 باتیں ہو گئی، جس معیار کا تم کھانا بیوی کو کھلانا، جس معیار کے کپڑے تم اپنے لیے بنوانا اپنی بیوی کے لیے بنوانا، چاہے بیوی 70 سال کی بوڑھی کیوں نہ ہو، بڑے میاں اپنی بیگم کے لیے وہی بنائیں گے معیار کا جو اپنا معیار ہوگا۔ بھلے ہی آپ اچھے نہ پہنے لیکن بیگم کو اچھے کپڑے پہنائیے۔ آپ کے گھر میں آئی ہے اور آپ کے کھانے پینے لینے دینے مہمانداری رشتہ داری نادیداری سب کو بحال کرتی ہے، آپ کے اولادوں کی خبرگیری کرتی ہے، ملازمت نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں ہوا تو اس دنیا کا اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ بیوی کے چہرے پہ تماچے مت مارنا۔ چوتھی بات، وَلَا تُقَبِّحْ، نوجوانوں سنو غور سے، یہ نہیں کہ جو سمجھ میں زندگی گزار لی جو چاہا کر لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ احکم الحاکمین جو کائنات کا اکلوتا مالک ہے بیٹھا ہے، ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا سب کو۔ چوتھی بات کیا فرمائی، وَلَا تُقَبِّحْ، بیویوں کے ساتھ گالی گلوچ مت کرنا۔ بیوی کی ماں، بہن، رشتہ دار، خاندان، پورے خاندان کی عزت اتار دیتے 2 جملوں میں، اس کی اجازت نہیں۔ وَلَا تُقَبِّحْ، شریف مرد کا شعار نہیں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ گالی گلوچ کرے، یہ تو بدتمیز انسان کا طریقہ ہے۔ بیوی تو سکون زندگی بن کر کے جیون میں آئی ہے، اس کی سکون کو بگاڑنے کی کوشش مت کرو۔ اور 5ویں بات بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا نہ کرے، 100 مرتبہ خدا نہ کرے، اگر میاں بیوی میں کچھ ہو جائے تو میں ہو جائے، کسی میٹر کو لے کر، فیملی میٹر کو لے کر، یا ساس بہو کے مسئلے کو لے کر، یا نند اور بھاوج کے میٹر کو لے کر، یا دیورانی جیٹھانی کے میٹر کو لے کر، تو اتنے ناراض مت ہو جانا کہ تم گھر چھوڑ کے نکل جاؤ، یا رات میں 12 بجے بھی اس کو دھکے دے کے گھر سے باہر طرف نکل میرے گھر سے، یہ مت کرنا۔
گناہ ہے، اپنے گھر میں رہو، آج نہیں تو کل اللہ حالات سازگار کر دے گا، بستر بدل لو، رخ بدل لو، کوئی شکل کرو، نہ تم گھر سے نکلو نہ بیوی کو گھر سے نکالو۔ میرے عزیز یہ بنیادی چیز ہے کہ 5 نکاح کی فارمولہ ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ورنہ قیامت کے روز 3 راؤنڈ ہوں گے حساب کے، ایک راؤنڈ میں اللہ تعالیٰ آپ سے حساب مانگے گا۔ زندگی کہاں گزاری؟ جواب دو۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر دی تھی، کہاں بتائی زندگی؟ جواب دو، دینا ہوگا۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمیں تیاری کرنا ہے۔ ان عمرہ فیما افنیٰ، زندگی کہاں گزاری؟ جواب دو۔ نافرمانیاں کرتے رہے، مسجدوں سے مؤذن مائک لگا کر بلاتے رہے، مسجدوں میں آنے کی توفیق نہ ملی۔ ان عمرہ ان شبابہ فیما افنیٰ، جوانی کہاں گزاری؟ عیاشیوں میں، رنگ رلیوں میں، گناہ و جرائم میں، یا عبادت فرمانبرداری میں، اللہ کے حکم و رسول کے حکم کی تعبیر میں؟ جواب دو۔ تیسرا سوال، عن مالہ، مال کہاں سے کمایا؟ اس وقت مال کمانے کی ایسی فکر ہے، پیسہ آئے چاہے جیسا آئے، حلال آئے حرام آئے، اس کی فکر نہ کرو مولانا، پیسہ آنا چاہیے، دنیا میں اسی سے ترقی ہے۔ پیسہ آئے چاہے جیسا آئے، حلال آئے حرام آئے، چھوڑو اس فکر کو، پیسہ آنا چاہیے۔ قیامت کے روز اللہ سوال کرے گا، مال کہاں سے آیا؟ من این اکتسب، مال کہاں سے لائے؟ حلال طور پہ کمائی کی یا حرام؟ جواب دو۔ اور سوال ہوگا، فیما انفقہ، جو مال تم نے کمایا تھا اس مال کو کہاں لگایا؟ اگر مدرسہ اصلاح المسلمین کے ذمہ دار جائیں، حاجی صاحب، خان صاحب اور فلاں صاحب، مسجد کو 100 بوری سیمنٹ کی ضرورت ہے، آپ تعاون کر دیں۔ ارے یار مولانا میرے پاس پیسے کہاں ہیں؟ لیکن بیٹے اور بیٹی کی شادیوں کے اندر لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ اللہ کے گھر، رسول اللہ کے گھر میں دینے کے لیے آدمی کے پاس پیسے نہیں۔ اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے، اے یار میرے پاس پیسے کا ہے تو 500 روپے لے لو، بڑا احسان کر دیا اللہ کے اوپر۔ اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا ہے تو بتاؤ، اور مال جو کمایا تھا کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا؟ اطاعت فرما برداری میں، نیک کام میں، یا گناہ کے کام میں؟ جواب دو۔ چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ بھی 5 نکاح کی فارمولہ۔ زندگی کہاں گزاری؟ جوانی کہاں بتائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں لگایا؟ 4 باتیں ہو گئی، 5ویں بات، آخری بات، عن علم ماذا عمل فیما علم، جو باتیں تم کو دین کی بتائی گئی تھی جمعے کی نماز میں، مدرسے کے پروگرام میں، سیرت النبی کے جلسوں میں، یا جہاں تم نے بات سنی، سیکھی، پڑھی، ان باتوں پر تم نے کتنا عمل کیا ہے؟ جواب دو۔ قیامت کے روز پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، دیوبند کے مفتی اور حاجی نوازی سے پوچھا جائے گا، بھال پٹی کے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں سے پوچھا جائے گا۔ جو باتیں تم کو بتائی گئی تھی، جو تم نے سیکھا تھا، ان باتوں پر کتنا عمل کیا ہے؟ جواب دو۔ جواب کے لیے تیار ہیں آپ حضرات؟ میاں 1 مہینے کا جواب تو ہم لوگ دے نہیں پائیں گے۔ یہ فروری کی آج آخری تاریخ ہے، 29ویں تاریخ ہے، فروری 1 تاریخ سے لے کر آج تک کے بارے میں اگر حساب مانگا جائے کہ مولانا حاجی صاحب، خان صاحب چائے کتنی پی، کتنی سگریٹ کی ڈبی خرچ کی آپ نے، بیڑی کے کتنے بنڈل مکمل کیے آپ نے، کتنی چائے پی، لم سم تو بتا دیں گے، کیریئر کنڈیشن میں کوئی نہیں بتاتا۔ 1 مہینے کا حساب دینے میں ڈالے لگ جائیں گے، 40 سال، 60 سال، 70 سال کا حساب کون بھائی کھلا دے دے گا؟ لہذا میرے عزیزوں، یہ جو مدرسہ اصلاح المسلمین ہے، اصلاح کا مطلب ہے کہ زندگی کی ساری کریں
بنائیں اور ہماری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میری عبادتیں للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر کوشش کریں کہ نماز نبی کی سنت کے مطابق پڑھیں۔ امام صاحب سے، مولانا صاحب سے، حافظ صاحب سے کچھ چھوٹی چھوٹی سورتیں سیکھ لیں، سنتیں سیکھ لیں۔ روزانہ اگر ایک سنت سیکھیں گے آپ تو انشاءاللہ 30 دن میں 30 سنتوں کے آپ عالم بن جائیں گے، اور 30 سے آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سنت کے مطابق گزرے گی۔ کریں گے آپ حضرات انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کہیں زور سے۔ مدرسہ اصلاح المسلمین میں اگر علماء نہیں ہے تو انشاءاللہ ہفتے میں، مہینے، 15 دن میں پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میری ایک گزارش ہے آپ حضرات سے، چلتے چلتے جہاں مردوں کے لیے اتنا انتظام ہے، خواتین کے لیے اتنا اہتمام انتظام نہیں ہو پاتا، میں مدرسے کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کروں گا کہ کم سے کم مہینے میں ایک بار عورتوں کے لیے قرآن کا درس قائم کریں، ایک بار۔ چونکہ ہماری عورتیں نہ عید میں آ پاتی ہیں تقریر سننے، نہ بقرعید میں آ پاتی ہیں، عیدین ہماری خالی رہتی ہے، جمعے کی نماز میں ہماری عورتیں نہیں آ پاتی، جس سے دین کی باتوں کا علم ہو سکے۔ تو کم سے کم آپ کے پاس جگہ ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، خواتین کا انتظام کر دیں، مہینے میں کم سے کم ایک عالم دین کا انتخاب کریں، 1 سے 2 گھنٹے کا۔ عورتیں دوپہر میں کھا پی کر کے آ جائیں، 2 سے 4 تک عورتوں کے سامنے قرآن کی کوئی چھوٹی سورت منتخب کر لی جائے، اسی کے اوپر علماء کرام بیان کریں۔ عورتوں میں انقلاب آئے گا، آپ کی اولادیں نیک صالح بنیں گی، اور اگر آپ کی اولادیں نیک صالح نہ بنی تو نہ ابا چھوڑیں گے، معاف کی جائیں گے، نہ اماں معاف کی جائیں گی۔ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولادیں تھیں، تم نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے کیوں نہیں معاشرہ کرایا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیوں نہیں دی؟ بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ہمارے یہاں کوئی ایک عورت پڑھ لیتی ہے تو جہاں بھی بہو بن کے جائے گی وہ اپنی اولادوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کرے گی، تعلیم دے گی۔ ہماری اولادیں بہت اچھا کھاتی ہیں، بہت اچھا پیتی ہیں، اچھی تعلیم بھی ہے، لیکن دین اچھا نہیں۔ لڑکیوں کے لیے کوشش کرے۔ مدرسے والوں سے بھی میری گزارش ہے بادب، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر ایسا پروگرام ہو تو مہینے میں 1 دن اپنی عورتوں کو 2 گھنٹے کے لیے مدرسے میں بھیج دیں کہ جہاں وہاں عورتوں کے لیے عورتوں کا پروگرام رکھا گیا ہے، دین کی باتیں ہوگی۔ ساری عورتوں اس روز کھچڑی بنا لو دوپہر میں، کوئی اچھا کھانا نہیں، کھچڑی بنا لو یا جلدی بنا لو، کھا پی کر کے جاؤ۔ اگر آپ کا ذہن یہ بن گیا یہ پلاننگ کی کہ انشاءاللہ آپ کے اس گاؤں کے اندر اسلامی انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ شہروں میں دیکھیں آپ، جہاں لکھنؤ میں ہم رہتے ہیں، اللہ کرم ہے کہ بڑی بڑی مسجدوں میں درس قرآن، میں تو ہر ہفتے جاتا ہوں بڑی مسجدوں میں درس قرآن دینے، وہاں عورتیں زیادہ تعداد میں آتی ہیں، اپنی بہوؤں کو لے کر، بیٹیوں کو لے کر، نواسیوں کو لے کر، پوتیوں کو لے کر، اور ان کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ وہ لڑکیاں جو جینس اور پینٹ پہن کر کے کار چلاتی تھی، الحمدللہ وہ باعفت بن کر، پردہ بن کر، گاڑی چلانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اپنی عفت و عصمت کے لحاظ حفاظت کرتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرنے کوئی بری بات نہیں، دین کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں۔ لہذا درس قرآن کا سلسلہ آپ حضرات مل کر قائم کریں، نہ ہلدی لگے نہ کٹکی رنگوں کا، فری میں کام ہو جائے گا، اور ہماری بیٹیوں میں، بہنوں میں دین کا رجحان پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ یہی چیزیں سماج کا میں انقلاب برپا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرسہ اصلاح المسلمین کو 3 دنی رات 24 ترقی عطا فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے اللہ ان کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ فرمائے، اپنے والدین کے لیے ان کو بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو 3 دنی رات 24 ترقی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔